اسٹیٹمنٹ ہے جو پرائم منسٹر کی سنوانا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ای وی ایم میں تمام مسائل کا حل ہے. وہ تھوڑا سا ایگزیجریٹڈ کلیم ہے لیکن بہرحال پرائم منسٹر کا بیان ہے, دکھائیے گا جی. 1970 کے بعد ہر الیکشن میں کوئی جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی ہوگی. اب ہم ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں جو کہ بڑا آبویس ہے کہ یہ اگر جتنے بھی پاکستان کے مسئلے ہیں وہ حل کر دے گا ای وی ایم. وہ لوگ جو ایک کرپٹ سسٹم سے بینیفٹ کر رہے ہیں وہ اس کو اپوز کر رہے ہیں. یہ کسی کو فائدہ تو پہنچا ہی نہیں سکتا. یہ تو بڑا سمپل چیز ہے کہ الیکشن ہوا, بٹن پریس کیا, رزلٹ آ گیا, اور سارے پرابلمز ہمارے الیکشن پولنگ کلوز کرتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں سارے پرابلمز. ہم سارے مافیاز کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. کون ہے جو اس ملک کو چینج نہیں ہونے دیتے؟ یہ چھوٹا سا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. یہ تھوڑے سے لوگ ہیں, یہ بینیفٹ کر بیٹھے ہیں اس کرپٹ سسٹم سے, اور وہ سب سے بڑے ہمارے دشمن ہیں. خرم صاحب ایک بٹن دبائیں گے نتیجہ سامنے آ جائے گا اور آپ سسٹم چلنے نہیں دے رہے. کوئی مسائل ہیں اس میں؟ اس لیے کہ وہ نتیجہ پہلے سے فیڈ کیا ہوگا اس کے اندر. تو میں اور ہم سب جس مرضی کو ووٹ ڈال دیں تو اس میں سے جو نتیجہ فیڈ کیا وہ باہر آ جائے گا. دیکھیے پاکستان کے انتخابی نظام کو جو کینسر, ایک شک کی بنیاد ہے یا آپ نے اس کو ٹیکنالوجی کو ویلیڈیٹ کیا؟ میں ٹیکنالوجی پہ بھی بات کر رہا ہوں لیکن جو پاکستان کے انتخابی نظام کو کینسر لاحق ہے وہ ای وی ایم کی ڈسپرین سے ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے کینسر میں لوگوں کو بخار بھی ہوتا ہے, آپ انہیں ڈسپرین دے دیتے ہیں کہ بخار ٹھیک ہو جائے, لیکن کینسر درست نہیں ہوتا. کینسر کیا ہے؟ کینسر ہے مقتدرہ اور سرکار کی طرف سے الیکشن کے پروسیس میں, الیکشن سے پہلے, الیکشن والے دن, الیکشن کے بعد مداخلت. ای وی ایم اس کا حل نہیں ہے. اس کا حل ہم نے بیٹھ کر اجتماعی دانش سے سوچنا ہے. اور اگر آپ یہ سوچیں کہ ایسا جی 100 مسئلے ہیں تو ای وی ایم غالباً 2 کا حل ہے. آپ اسے کہہ سکتے ہیں 2 کیا حل ہے کہ جی گنتی فوراً ہو جائے گی, اوکے فائن, لیکن اس کے علاوہ بڑے سیریس ایشوز ہیں. دیکھیے 4 سیریس پروسیسز ہیں جو ہم نے قائم کرنے ہیں. پہلا ہے کہ جو ووٹ ڈالنے آیا ہے وہ اس کا اہل بھی ہے کہ نہیں, یعنی وہ اس کا ووٹر ہے بھی کہ نہیں, اس کی شناخت ہو گئی. اب اس کے آگے 2 بڑے سیریس پروسیسز ہیں ملک صاحب. پہلا یہ ہے کہ جس نے جو ووٹ ڈالا ہے وہ اس کے نام کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکتا. یعنی یہ نہ پتا چلے کہ جی مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے آپ کو ووٹ ڈالا ہے, لہذا اس کی جو سیپریشن ہے آئیڈینٹی کی وہ ہونی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر مصطفیٰ صاحب نے آپ کو ووٹ ڈالا ہے تو وہ آپ کا ووٹ ہی کاؤنٹ ہونا چاہیے, شبلی فراز کا ووٹ نہیں ہونا چاہیے. تو ایک سیپریشن آف آئیڈینٹی اور دوسرا ڈائریکٹ جو ووٹنگ جس کو اس کی کریکٹ انڈرسٹینڈنگ, اور آف کورس آخری جو ہے وہ گنتی ہے. اب یہاں یہ ہے نمبر 1 مسلم لیگ نون کا بڑا کلیئر نظریہ ہے کہ بھئی جو سیکشن 103 میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن ٹرائل کرے. یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن نے آج تک ایک الیکشن بھی الیکٹرانک ووٹنگ سے نہیں کروایا. جو بات ابھی کہ جی NHR میں ٹرائل ہوا وہ ایک پیرالل ٹرائل تھا. جی ایکچوئل الیکشن کا وہ نارمل طریقے سے ہوا, ایک پیرالل طور پہ رکھا گیا کہ اچھا جی یہاں بھی, لیکن ایکچولی پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں آج تک کوئی الیکشن چھوٹا یا بڑا, یعنی کہ یونین کاؤنسل کا الیکشن بھی الیکٹرانک ووٹنگ, لہٰذا ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں کیا ہوتا ہے جب وہ ایکچولی جائے گا. بس چکوال میں جب الیکشن ہو رہا تھا اگر وہ بیٹھ بھی جاتی مشین تو اس کا رزلٹ کے اوپر کوئی تعلق نہیں تھا, وہ ایک علیحدہ سسٹم تھا. تو لہٰذا ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے پاکستان کے لیے ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے دیکھیے اس پہ چونکہ پوری دنیا میں کورٹس نے اپنی ججمنٹس دی ہیں. جرمنی کے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ غیر آئینی ہے. کیوں کہا انہوں نے کہا دیکھیے یہ جو 4 پروسیسز میں نے آپ کو بتائے ہیں, ہر شہری کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ ان 4 پروسیسز کو چیک کر سکے بغیر ٹیکنیکل نالج کے. اس کے سامنے شفاف چیز ہونی چاہیے. انہوں نے کہا جی یہ جو مشین ہمارے سامنے آئی ہے ہم سمجھتے ہیں, یہ 2009 کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے کہا جی اس میں یہ شفاف نہیں ہے, یہ غیر آئینی ہے. تو لہٰذا یہاں ای وی ایم میں جہاں 103 میں لکھا ہوا ہے آپ ضرور ٹرائل کریں. اب اگر بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں آپ کچھ یو سیز میں ٹرائی کریں. یہاں یہ جو شک پیدا ہوا ہے وہ شک اس طرح ہوا ہے کہ یہ جو عمران خان ٹرون جو ہمارے اوپر ٹھونسا جا رہا ہے کہ جی یہ والی مشین ہے اسی کو ہم نے چلانا ہے, یہی چلے گی پورے ملک میں, ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. کیونکہ اس بات کا تعین بھی کہ ٹرائل کس مشین نے کرنا ہے وہ شبلی ٹرون سے نہیں ہونا, وہ ہمیں
اس یہ الیکشن کمیشن نے پوری دنیا سے اس معاملے کو چیک کرنا ہے. اور یہ جو اوپن بیٹنگ جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ملک صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ناظرین اس تک پہنچیں. الیکشن کا ہر پروسیس آڈیٹیبل ہونا چاہیے، اس کے اندر وہ شفافیت ہونی چاہیے کہ اگر اس کو بعد میں چیک کیا جا سکے. یہاں یہ جو مشین ہے، اگر اس کا آڈیٹیبل پروسیس، کوئی بھی ایک پروسیس مس ہو جاتا ہے، آئیڈینٹیفیکیشن کا، ووٹر کی آئیڈینٹی کا، ایکچوئل ووٹنگ کا، کہ میں نے ان کو ووٹ ڈالا تھا، وہ جب تک آپ اس کو کلیئرٹی نہیں لے کر آتے، ان کی مشین آڈیٹیبلٹی میں فیل ہے، کیونکہ 15 پروسیسز ہیں جو آپ نے ڈکلیئر کیسے کیا کہ فیل ہے؟ جی ہاؤ ڈو یو نو کہ جی جو لوگ اس کو دیکھنے گئے ہیں، جو ہم نے اس کی جو الیکشن کمیشن کی سٹڈیز پڑھی ہیں، اور یہ الیکشن کمیشن 10 سال سے دیکھیے، نہیں وہ 10 سال پرانی والی مشین اور ہے جی، یہ شبلی صاحب والی مشین، شبلی صاحب والی مشین ہندوستان کی کاپی کی گئی ہے، یہ بھی ہم کاپی بھی کی گئی ہوگی تو اپ گریڈڈ ورژن ہے، اب 10 سال پرانا والا نہیں ہے.